دنوں رات ایک کر کے ایک اچھی جو ہے وہ تفتیش سامنے آئی اور اس میں کافی لیڈز ملی. اس پورے واقعے میں کی ذمہ داری اس وقت بھی بلوچستان لبرل آرمی نے قبول کی تھی، لبریشن آرمی نے قبول کی تھی، اور انہوں نے ویڈیوز پیغامات بھی شائع کیے تھے. اس میں بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے اس طرح کا افسوسناک اور بزدلانہ واقعہ جو تھا اس کے بارے میں انہوں نے اعتراف جرم کیا تھا. اس کے بعد سی ٹی ڈی انٹیلیجنس کی ٹیم نے سی سی ٹی وی فوٹیجز، جیو فینسنگ، فنگر پرنٹس، ڈی این اے کی جو بھی ان کو شہادتیں ملی اور دیگر اداروں کے تمام حاصلہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی میں کالعدم بی ایل ایف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سلیپر سیل کے کمانڈر داد بخش عرف شعیب عرف جہاں-زیب عرف مرزا عرف نبیل عرف مراد عرف علی کے مورخہ 4/7/2022 کو ہاکس بے ماری پور روڈ کراچی سے گرفتار کیا. ملزم نے دوران انویسٹیگیشن انتہائی اہم انکشافات کیے اور بتایا کہ وہ کراچی میں موجودہ بی ایل ایف کے سلیپر سیل کا کمانڈر ہے اور اپنی تنظیم کے کمانڈر خلیل بلوچ عرف موسیٰ کے حکم پر بی ایل اے کے دیے گئے مختلف ٹارگٹس کی ریکی کرتا رہا ہے، جس میں حساس تنصیبات اور کراچی یونیورسٹی میں کام کرنے والے چائنیز کی ریکی مکمل کی تھی. کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ کرنے والے خودکش حملہ آور خاتون کے شوہر ڈاکٹر ہیبستان بشیر اور دوسرے انتہائی اہم دہشت گرد زیب سے کراچی میں ملاقاتیں کیں اور مکمل رابطے میں رہ کر کراچی یونیورسٹی میں موجود چائنیز پر حملے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد کی. دہشت گرد نے انکشافات کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں ہونے والی خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ زیب ہے، جو کہ پڑوسی ملک سے پاکستان میں داخل ہوا اور کراچی پہنچ کر اس نے اپنی رہائش خودکش حملہ آور خاتون شاری حیات بلوچ عرف برمش اور اس کے شوہر ہیبستان بشیر کے ساتھ دہلی کالونی کراچی والے فلیٹ میں رکھی ہوئی تھی. دہشت گرد خود بھی آئی ڈی بنانے کا ماہر ہے. روز وقوع حملے کے بعد دہشت گرد نے خلیل بلوچ عرف موسیٰ بی ایل ایف کمانڈر کے کہنے پر کراچی سے بلوچستان فرار ہو گیا تھا. دہشت گردوں کا آپس میں ٹیلی گرام کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا. دہشت گردوں کے یہ نیٹ ورک بیرون ممالک کی سرزمین استعمال کرتے ہیں. ان کا کالعدم تنظیموں کا نیٹ ورک بیرون ملک کئی ممالک تک پھیلا ہوا ہے اور ان ممالک میں موجودہ علیحدگی پسند تنظیموں کے افراد سے بھی رابطے ہیں. دوران انٹروگیشن دہشت گرد نے سال 2021 جولائی میں گلبائی کے علاقے میں اپنے ساتھی ناصر عرف حارث اور شہزاد کے ساتھ ریکی کرنے کے بعد 2 چائنیز انجینئرز کی گاڑی پر فائرنگ کرنے کا اعتراف کیا، جس کے نتیجے میں ایک چائنیز نیشنل زخمی ہوا تھا. یہ وہ کیس تھا جو کہ پولیس پہلے ہی ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کیس کو بھی تقویت ملی. مذکورہ شخص نے مزید انکشاف کیا کہ سال 2013 میں بی ایل ایف میں شمولیت اختیار کی اور بلوچستان کے علاقے بالگتر میں سیکورٹی فورسز پر متعدد حملے کیے اور پھر سال 2017 میں سیکورٹی فورس پر نام ظاہر ہونے والے بی ایل ایف کے کمانڈر خلیل بلوچ عرف موسیٰ کے کہنے پر پڑوسی ملک فرار ہو گیا اور پھر پڑوسی ملک سے کراچی آ کر رہائش اختیار کر لی. دہشت گرد نے انکشاف کیا کہ کراچی یونیورسٹی کا دھماکہ بی ایل ایف اور بی ایل اے کا مشترکہ کام تھا. دہشت گرد نے سال 2020 میں کراچی میں پڑوسی ملک جا کر بی ایل ایف اور بی ایل اے کے کیمپ میں آئی ڈی بنانے کی تربیت مجید بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر میں کیپٹن رحمان گل کے
گھر کے تہ خانے میں زیب سے حاصل کی تھی۔ زیب ایک انتہائی خطرناک دہشت گرد اور آئی ڈی بنانے کا ماہر ہے، جو کہ 26 تاریخ کو روز وقوع خودکش حملہ آور شاری سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ دھماکے کے بعد فوری طور پر یونیورسٹی سے نکل گیا تھا۔ دہشت گرد نے بی ایل اے سربراہ بشیر زیب، بی ایل ایف سربراہ خلیل بلوچ، ڈاکٹر علا نذر اور دونوں کالعدم تنظیموں کے تمام اہم کمانڈروں سے پڑوسی ممالک میں ملاقاتیں کی تھیں۔ دوران تفتیش کچھ غیر معمولی عوامل اور محرکات بھی سامنے آئے ہیں، جو کہ ذیل ہیں۔ پچھلے سال سے خواتین، بچوں اور طلباء کے استعمال کرنے کی کوشش بڑھی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء اور خواتین میں ایجنٹ بنانے کی کوششیں دو رویہ ہے، اور ایک طرف معاشرے میں بے چینی پیدا کرنا ہے اور دوسری طرف ان طبقات پر لاحملہ آنے والے رد عمل کو ہوا دینا اور اس سے بھی ریاست کی ناکامی کا ثبوت قرار دینا ہے۔ اس مقصد میں جہاں کچھ نوجوانوں کو ٹریننگ دی گئی ہے، وہاں کچھ نفسیاتی طور پر عدم تحفظ کا شکار خواتین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ شاری بلوچ کا کیس ایک نفسیاتی معالجوں کی ٹیم کے زیر تحقیق ہے۔ ابتدائی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ شاری بلوچ کو انتہائی مکارانہ نفسیاتی استحصال کا نشانہ بنایا گیا، اور اس مقصد کے لیے شوہر ہیبستان اور ٹرینر نہ صرف اس کی نفسیاتی کیفیت کا فائدہ اٹھاتے رہے، بلکہ مخصوص ادویات کا استعمال بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے کی تفصیلات علیحدہ طور پر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ فی الحال اس امر کا لحاظ رہے کہ یہ سفاک اور مکار گروپ نہ تو بلوچ روایت کا پاسدار ہے اور نہ ہی اپنے مفاد کے علاوہ کسی اور نظریے کا رکھوالا ہے۔ جو لوگ خواتین اور بچوں کو استعمال کر کے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ انسان کہلنے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ مقصد پوری اس چیز کا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں جو اس طرح کی تنظیموں میں شامل ہو کر بیرون ملک کی مدد سے ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں کوئی فارن انویسٹمنٹ نہ آئے۔ جب ہمارے پاس مختلف ممالک کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، مختلف پروجیکٹس پہ کام ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک جیسے اہم منصوبے ہمارے برادرانہ ممالک چائنیز کی مدد سے چل رہے ہیں، اس میں یہ دہشت گرد تنظیمیں اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اور غیر ملکی ایجنڈے پہ چلتے ہوئے ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خدا نخواستہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بیرون ممالک میں کی انویسٹمنٹ کے لیے غیر محفوظ ہے، لیکن الحمدللہ جو کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جس میں سی ٹی ڈی، پولیس، رینجرز، ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی الحمدللہ اتنی قابلیت ہے کہ انہوں نے جس طرح پہلے تمام اہم کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا ہے، اس کیس کو بھی ہمارے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، سی ٹی ڈی، پولیس، رینجرز سب نے مل کر اس کیس کو میں ایک اہم لیڈ حاصل کر لی ہے۔ جو مین دہشت گرد ہے اس کا اہم کردار وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ باقی جو دہشت گرد جن کی گرفتاری کے لیے مزید لیڈز ملی ہیں، اور عنقریب بھی کچھ اور بھی اس کیس میں لیڈز ملیں گی، جو کہ فی الحال ہم ابھی شیئر نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ عوام کے لیے بھی پیغام ہے کہ پاکستان ہر لحاظ سے ہر چیز کے لیے محفوظ ملک ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں، چاہے وہ بی ایل ایف ہو، چاہے وہ بی ایل اے ہو، یا اور بھی کوئی تنظیمیں اس طرح کا کام کر رہی ہیں جو پاکستان کو انویسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کا نام و نشان ہماری سیکورٹی ایجنسیز اس پورے دنیا سے مٹا کے رکھ دیں گی، اور ہر حال میں ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور قانون کے ذریعے ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ ریاست سے بڑا ہے۔ ریاست سے بڑھ کر کوئی بھی یہاں پہ نہ کوئی آرگنائزیشن نہ کوئی شخص ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں یا پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی کوئی سازش کرے۔ ان دہشت گردوں نے سے جس کو ابھی انٹروگیشن چل رہی ہے، اس نے یہ بھی انکشاف کیے کہ جو ہماری اہم انسٹالیشنز تھی اس کی یہ لوگ ریکی کرتے تھے۔
اور ان کے نشانے پہ ہماری اہم انسٹالیشنز تھیں. لیکن یہ تو ایک خدا کا شکر بھی ہوا کہ ہماری قابل فورسز نے ان لوگوں کو صحیح وقت پر گرفتار کیا, اور مزید بھی انویسٹیگیشن ابھی انیشیل اسٹیجز پہ, جیسے مزید انویسٹیگیشن آئے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ تک بھی شیئر کی جائیں گی. لیکن یہ ہم سب کو اپنے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جتنے بھی ہیں ان پر فخر بھی ہونا چاہیے اور ان کو شاباشی بھی دینی چاہیے, اور یہ ان کے فرائض میں بھی شامل ہے کہ انہوں نے بہتر طریقے سے اس کیس کو ڈیٹیکٹ کیا. اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کہ پوری دنیا کی انویسٹمنٹ, جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, پاکستان ایک نہایت ہی محفوظ ملک ہے. اور ہم ہماری جو چائنا گورنمنٹ کو بھی ہماری گورنمنٹ سے, ہائر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور پروونشل گورنمنٹ سے بھی یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ ہم اس کیس کو ڈیٹیکٹ کریں گے. تو یہ ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جی الحمدللہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی عنقریب بھی اور مزید بھی گرفتاری عمل میں آئیں گی. ایک میں صرف ایڈ کر لوں, شرجیل صاحب نے ساری باتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا, میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں گا. تو 26 تاریخ کا واقعہ تھا افسوسناک. تمام انسیڈنٹ کے بعد ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جس طریقے سے انویسٹیگیشن کرنے کا پروسیس سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا, اور آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کی. جو خاتون ہیں ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی گئی, سب کو پتہ تھا کہ وہ شاری نامی خاتون تھی, ان کے ہسبینڈ کی آئیڈینٹی سامنے آ گئی تھی. جو سب سے امپورٹنٹ لیڈ تھی جس کے اوپر ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے تھے, وہ یہ تھا کہ خاتون اکیلے نہیں تھیں, ان کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا, بٹ وہ شخص ماسک تھا, اس نے ماسک پہنا ہوا تھا, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں دقت آ رہی تھی. تو جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں لیڈ ہے اب, وہ اس بات کی ہے کامیابی جو ہمیں ہوئی ہے کہ ہم نے جو 4 کیریکٹرز تھے اس انفارچونیٹ قابل مذمت انسیڈنٹ کے, ان چاروں کیریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. یعنی کہ شاری جس نے یہ کام کیا, اس کا شوہر ڈاکٹر ہیبتان, تیسرا کیریکٹر کمانڈر داد بخش جس کو کل ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا اور آج اس کا ریمانڈ ہم نے لے لیا ہے, اور اس کی انٹیروگیشن سے جو چوتھا کیریکٹر تھا زیب, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس سے میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ لیڈ اس کیس کو کنکلوڈ کرنے میں یا انٹیروگیشن کو, انویسٹیگیشن کو قانون کے مطابق آگے بڑھانے میں سب سے زیادہ آسانی ہوگی. دوسری چیز, جو ماضی میں اس طرح کے جو پاکستان دشمن, ریاست دشمن ادارے سازشیں کر رہے ہیں, جس میں جولائی 2021 کا واقعہ جس کے اندر 2 چینی باشندوں کے اوپر اٹیک کیا گیا, جس میں ایک زخمی ہوا تھا, اس کی ذمہ داری اس نے قبول کی. ایک بڑا نیٹ ورک انرتھ ہوا ہے, وہ سلیپر سیل جو چلا رہے تھے اس کو ہم پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تمام لوگ, تمام ٹیم جو اس کے اوپر کام کری تھی وہ مبارکباد کے مستحق ہے, ان کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ CTD نے, رینجرز نے, پولیس نے, تمام ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہتر انداز سے انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ, کوآپریشن کے ساتھ یہ کارروائی کی, اور کل کے اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اندر ہم کو یہ کامیابی ہوئی ہے. کامیابی کے نتیجے میں جو انٹیروگیشن کی تفصیلات جو آ گئی ہیں سامنے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی گئی ہیں, اور اب ریمانڈ کے بعد جو مزید تفصیلات آئیں گی وہ انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ 4 دہشت گردوں کا تو کام نہیں ہے, اتنا بڑا منصوبہ پلان کرنا, ان کے اندر لوکل سہولتکار, ان کے بارے میں کیا پتہ چلے کہ سہولتکاری گاڑی کس نے اور کس نے ان کو دیا. دوسرا یہ بتائیے گا جو ان کو فنڈنگ تھی وہ کہاں سے ہو رہی تھی, انڈیا سے ہو رہی تھی یا کوئی اور دہشت گرد تنظیم تھی جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی, اور جو فرار نوجوان ان کی گرفتاری کی گئی؟ دیکھیں جی, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کل گرفتاری عمل میں آئی ہے, اور انیشل جو بھی رپورٹ ہے, جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ کس طریقے کے سفر سے یہاں پہ آئے, کون سی گاڑیوں میں آئے, کہاں سے ان کو گھر یہ کرائے پہ ملا, کس کے ریفرنس سے رہے, کرائے پہ گھر ہے, کسی دوست کا گھر ہے, کون کون اس میں ملوث ہے, جتنے بھی اس میں سہولت کار ہوں گے اس پورے پروسیس میں,
ان سب کی لیڈ جو ہے اس انویسٹیگیشن کے بعد آئے گی. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی کسی اور ملک کا، یس یہ ان کو بیرونی پوری مدد شامل تھی. دیکھیں اس وقت مناسب نہیں ہے کہ ایک انویسٹیگیشن پروسیس میں کسی بھی ملک کا نام لیا جائے، لیکن جو بھی ملک ہوگا، جو بھی اس میں ملوث ہوگا، جو بھی گورنمنٹ لیول پہ، ذرا یہ میٹر اس وقت ہمارا کام ہے اس کو ریزالو کرنا، اس کیس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اور جو بھی اس میں انوالو ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دینا، اور اس کو یہ میسج دینا کہ اس ملک میں میلی آنکھ سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اس ملک میں کسی بھی قسم کی اس طرح کی کارروائی کو حکومت کسی سے برداشت نہیں کر سکتی. جہاں تک اگر کسی ملک کی بات ہوئی تو فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ اس کو میسج بھی کنوے کیا جائے گا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے ملک میں دہشت گردی کے خلاف، اور پھر جو بھی اس کے سفارتی نارمز ہوتے ہیں اس کا پورا خیال کر کے اس ملک کو اتباع بھی کیا جائے گا، اس ملک کو بتایا بھی جائے گا. فی الحال میں سمجھتا ہوں کسی ملک کا نام لینا جو ہے نامناسب ہے. بالکل جی، وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ کیس میں ایک تو شاباشی انہوں نے دیے تمام اداروں کو، پھر میں کہوں گا کہ سی ٹی ڈی، ہماری پولیس، ہماری رینجرز، ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ابھی اسٹارٹ میں جیسے یہ کیس ریزالو ہوتا ہے تو ایک اچھا خاصا انعام جو ہے، کیونکہ یہ انعام کے بھی مستحق ہیں، یہ شاباش کے بھی مستحق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ادارے ہمارے لیے باعث فخر ہیں. دیکھیں آپ کو ایک میں بات بتاؤں، ہمارے بڑے بڑے آبادی والے شہر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کراچی کی مثال، آپ کی بات کو تھوڑا اور اینڈ تک لے جاؤں، کراچی ایک بڑا شہر ہے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ اپ کنٹری سائڈ سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور پورے ملک کا معاشی ہب ہے. یہاں پہ جہاں پہ بڑے شہر ہوتے ہیں پوری دنیا میں، وہاں پہ اس طرح کے کام کرنا تھوڑا آسان ہوتے ہیں، اور یہ لوگ مختلف بھیس پہن کر آتے ہیں، مختلف کر کے آتے ہیں چیزیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ملک کے کسی اہم چیز کو ٹارگٹ کرنا جس سے ملک کی بدنامی ہو. حالانکہ جن تنظیموں کا ہم نے ذکر کیا وہ تنظیموں کا تعلق اس صوبے سے بھی نہیں ہے، لیکن ان کا ٹارگٹ یہ صوبہ اس لیے تھا کہ ان کو پتا تھا کہ ادھر کوئی ایسا کام کر جس میں ہم ملک کی بدنامی کر سکیں، جس میں وہ انٹرنیشنل نیوز بنا سکیں. کانسیپٹ ان کا یہ ہوتا ہے، اور ان کے پیچھے سوچی سمجھی سازشیں بھی ہوتی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے پڑوسی ممالک جو ہے وہ ان کی معاونت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھیں واقعہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس کو بالکل اگری کرتا ہوں، کوئی بھی واقعہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی نے واقعہ کر دیا ہے، ہماری الحمدللہ یہ قابلیت ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ہماری پولیس رینجرز کی، کہ جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے، آپ کو صفورہ کا واقعہ بھی یاد ہوگا، جتنے بھی کراچی میں بڑے بڑے واقعات ہو گئے، چودھری اسلم شہید کا بھی واقعات ہوئے، جتنے بڑے واقعات ہوئے تھے وہ سارے بڑے کیسز جو ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے الحمدللہ وہ ڈیٹیکٹ کیے، ان لوگوں کو گرفتار کیا، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا. تو ہم زیادہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چھوڑ دیں، پولیس والے انویسٹیگیٹ کر لیں، انویسٹیگیشن کی جو تفصیلات آئیں گی وہ اچھا میں آپ کو اس میں عرض کر لوں، میں نے آپ کو کہا کہ انویسٹیگیشن اسٹارٹ پہلے سے چل رہی تھی، مین لیڈ مل گئی ہے. جب اس حد تک بھی پتہ چل گیا کہ اس کا مین ماسٹر مائنڈ کون تھا، آئی ڈی بنانے والا جو شخص تھا اس کا نام کیا تھا، اور پوری ڈیٹیل مل گئی ہے کیس کی، اور کہاں سے ٹریننگیں ہوئی ہیں سب چیزیں، تو جو بھی اس میں انوالو ہوگا ظاہر ہے وہ سب کو گرفتار کیا جائے گا. اگر اس وقت ہم پورا کیس اگر میڈیا میں ڈسکس کر لیں تو پھر کیا ہم ان کی معاونت نہیں کریں کہ ان کو کوئی ایج مل جائے اور وہ یہاں سلپ ہو جائے.
دیکھیں جی میں کنفیوز زیادہ نہیں کروں گا. وہ جس آپ موٹر بائکس کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ آرگنائزیشن ہے, وہ بھی نیشنل آرگنائزیشن کا نام اس میں آ رہا ہے, لیکن جب تک ایک فائنل پوری چیزیں جو ہیں وہ مل نہیں جاتی تب تک آپ کو نہیں کہا جا سکتا. نیکسس ضروری ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں نیکسس ہے, یہ ایک دوسرے کی معاونت کرتی ہیں. جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, جس طرح کی بھی اس طرح کی آرگنائزیشن, وہ ایک دوسرے کی معاونت بھی کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو سہولت بھی فراہم کرتی ہیں, ایک دوسرے کو سیف پیسیجز بھی دیتی ہیں. تو اس کے لیے جو کیس ڈیٹیکٹ ہوتا جائے گا, ڈیفینیٹلی مختلف کیسز میں مختلف لوگوں کو گرفتار بھی کی جاتی ہے, اور پھر جیسے ہی کوئی لیڈ ملتی ہے تو پھر پبلک کے سامنے ہم لے کے بھی آتے ہیں. میں ایک صرف آپ تمام میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے کیسز کے اندر ہمیں قیاس رائے جو ہے نا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں کسی اور کا فائدہ ہوگا. ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو انٹروگیشن ہوتی جائے گی, انویسٹیگیشن کی تفصیلات آتی جائیں گی, وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی گائے بگائے. تو اس میں صرف یہ کہوں گا کہ کسی اور چیز کو اس طرح ایمفیسائز نہ کریں جب تک آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اس چیز کو کنکلوڈ نہ کریں, تاکہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کو قانون کے مطابق کنکلوڈ بھی کر پائیں اور پھر عدالت میں انشاءاللہ اپنا کیس بھی کامیابی کے ساتھ جیتیں. ہمارا مہمان صحافی جبل دیکھیں جی, یہ انڈیپینڈنٹلی ہماری ٹیم کی انویسٹیگیشن تھی, اور ہم نے پہلے بھی ایک تو نہایت افسوس کا اظہار کیا تھا, اور ہم لوگ ایز اے پڑوسی ایز اے ہوسٹ ملک ہم شرمندہ بھی تھے اس پہ کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, اور ہم نے پوری ذمہ داری کا گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کا اظہار کیا تھا. اس انویسٹیگیشن میں پیورلی اسٹارٹڈ ود دا سندھ پولیس, سی ٹی ڈی, رینجرس, انٹیلیجنس ایجنسیز جتنی ہماری پاکستان کی ہیں, یہ ان کا جوائنٹ یہ سارا ایفرٹس ہیں. اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ کسی اور غیر ملک کی کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کی اس میں ابھی ہیلپ نہیں لی گئی. اچھا, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں جو بتا رہے ہیں سی ٹی ڈی سے کہ جی چائنیز آئے تھے, ابھی بھی آئے ہوئے ہیں, ان سے بات چیت چل رہی ہے, لیکن جو بھی وہ انویسٹیگیشن میں مدد کے لیے اگر ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ ضرورت زیادہ پڑی تو ان سے ہم لوگ وہ ہیلپ لیں گے, لیکن فی الحال جو ہے جتنا بھی کام کیا یہ ہماری لوکل نیٹ ورک نے کیا. دیکھیے سمجھنے کہ جب یہ سلیپر سیل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک نارمل لائف گزار رہا ہوگا, اور یہ جو خاص طور پہ شرجیل انعام میمن, مرتضی وہاب اور سی ٹی ڈی کے راجہ عمر خطاب صحافیوں کو کراچی میں بریفنگ دے رہے تھے کہ کس طرح سے دہشت